السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کو یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ کچھ قومی معاملات اور قومی مسائل ایسے ہیں کہ اگر اس پر ہم آپس میں رابطے میں رہتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو ملک اور قوم کے لیے معاملات آسان بنائے جا سکتے ہیں. اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے اور وہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دھرنا دیے ہوئی ہے، اور جنہوں نے ایک وفد بھیجا، اور اس وفد میں کشمیر کے قائدین، سابق صدر جناب سردار یعقوب صاحب اور سردار حسن ابراہیم صاحب اور وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ، علماء کرام، یہ سب تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے خط بھی دیا کہ جس میں کمیٹی کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ میں اس میں ثالثی کا کردار ادا کروں. اور پھر میں نے بات پارلیمنٹ میں بھی کہی، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب بلاول بھٹو صاحب کا کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں سپورٹ دیا، اور اب اسی تسلسل میں آج وہ تشریف لائے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے اس حوالے سے. اور حکومت، چونکہ وہ حکومت میں بھی ہیں، تو پرائم منسٹر کو بھی یہ پیغام جا رہا ہے، اور ان کو بھی اس کے اوپر ایک مثبت رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں اس امید پر کہ انشاءاللہ العزیز ہم کشمیر کی اس مشکل میں اس کو حل کرنے میں مشترکہ کردار ادا کر سکیں گے، ان کی تشریف آوری کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں، جس سے ہم ہمیشہ یہ سیکھنے کا، اس کا ایکسپیرینس کا، اس کا انپٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب بھی پاکستان میں ایسے کوئی مسئلہ ہو، مشکلات ہو، مولانا صاحب کا ایکسپیرینس کا، انپٹ کا، مدد کا پاکستان پیپلز پارٹی نے مختلف موقع پہ کے ساتھ دیا ہے. اور آج بھی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ملک بھر میں مشکل حالات ہیں، لیکن خاص طور پہ جو کشمیر میں صورتحال ہے، اس پہ پچھلے پارلیمان کا یہ جو آخری اجلاس ہے، اس پہ گفتگو بھی ہوا، بات چیت بھی ہوئی، ڈبیٹ بھی ہوا، اور ہم سب کا یہی خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسائل کا حل نکلے، پرامن جمہوری طریقے سے ہم کشمیر کوز کو پروٹیکٹ بھی کرے، اور جو کشمیر کے عوام کے ایشوز ہے، جو بھی ایشوز ہوں گے، ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیں گے. احتجاج کا تو ایکسپیرینس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی ہے. ہم نے جو تحریکیں چلائی ہے یا تاریخ کے حصے بن چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری انداز، ایک پرامن انداز بھی ہوتا ہے، اپنا جدوجہد کرنے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھانا. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جگہ جگہ یہ ایک ایسا روایت بھی بن چکا ہے کہ ایک سیاسی انداز کے بجائے ایک تھوڑا سختی کے ساتھ، ایک انتہا پسند سیاست کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے. میں تو کراچی سے ہوں، اور ہم نے دیکھا جس انداز سے 90 کے دہائی میں، 2008 سے پہلے کراچی تو کسی ایک کال پہ پاکستان کا میگا سٹی بند کیا جاتا تھا. اور ہم تو یہ جو الطاف حسین کا سیاست ہے، وہ بھی ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا بیج اب کشمیر میں لگ جائے اور وہاں کی سیاست کا نقصان ہو، عالمی سطح پہ پاکستان کے ایفرٹس کو کوئی نقصان ہو. تو اسی
ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھ رہا ہے اور وہاں سے ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم نے بھی فلوریڈا ہاؤس پہ حکومت کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہوئے یہ تجویز دیا ہے حکومت کو کہ اس آفر کو سے انگیج کیا جائے، تو امید ہے کہ ہم حکومت بھی مولانا صاحب سے اس پہ بات چیت کریں گے، اور ہم ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم ان کشمیر میں خاص طور پہ جو بحران ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کشمیر میں الیکشن سکیجول تو اعلان ہو چکا ہے اور الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور میں اس موقع پہ اس پوائنٹ پہ زور دینا چاہوں گا، ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کی الیکشنز پرامن ہو، فری اور فیئر ہو، غیر متنازع ہو، تاکہ ہم الیکشنز کروا کے کشمیر کے عوام کے مسئلے حل کر سکیں، اور ہم اس انداز سے جس انداز سے یہ احتجاج ہو رہے ہیں، لانگ مارچز ہو رہے ہیں، دھرنے لگ رہے ہیں، اسٹرائکس کال کیے جا رہے ہیں، ہم اس چیپٹر کو کلوز کر سکیں۔ اسی سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر کے الیکشنز کے تیاری پکڑیں۔ ان الیکشنز کے لیے بھی ایک اچھا ڈیولپمنٹ یہ ہوا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور جے یو آئی کے باقاعدہ الیکشن اتحاد ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان ہمارا سیاست کا ایک نیا آغاز ہوگا، اور امید ہے کہ ہم کشمیر کے الیکشنز میں بھی ساتھ ہوں گے، اور آگے جا کے میں تو چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان جو سیاسی ساتھ ہے اس میں ہم مزید مل کے کام کریں۔ میں تو وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جہاں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت ہمارا اتحادی صوبہ بلوچستان میں ہو، دوسرے صوبے میں ہو، صوبہ سندھ میں کیوں نہ ہو، آزاد کشمیر میں ہم مل کے حکومت بنائیں، اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ بھی اپنا جماعت سے کنسلٹ کریں تاکہ ہم مل کے جہاں جہاں بھی کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان، ہمیں وہ کامن گراؤنڈ لے کے مل کے کام کرنا چاہیے۔ مگر پہلا جو پرائیورٹی ہے وہ کشمیر میں جو بحران پیدا کیا گیا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وفاقی حکومت ہو، آزاد کشمیر کا حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہو، ہم نے سب مل کے اپنے کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہمارا اپیل پہلے بھی تھا، میرا آج بھی ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے، اور جو غیر ذمہ دارانہ یا قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف تو law has to take its course۔ بیانڈ دیٹ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پرامن طریقے سے یہ سلسلہ کو ختم کیا جائے، اور جمہوری طریقے سے سڑکوں کے بجائے پارلیمان میں، الیکشنز میں، وہاں ہم کشمیر کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں۔ جو انہوں نے انتخابی اتحاد کے حوالے سے بات کی ہے میں اسے انڈورس کرتا ہوں۔ کشمیر کی جمعیت علماء اسلام یا وہاں کی پیپلز پارٹی اگر انہوں نے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے آپس میں تو ہم بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے بلوچستان میں مشترکہ حکومت سازی کی بات کی ہے تو یہ بات ہم اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں گے، بلوچستان پارٹی کے سامنے، اور وہ پھر وہاں کی مقامی صورتحال اور صوبائی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حتمی فیصلہ دے گی۔ مزید جو انہوں نے جس خیر سگالی کا اظہار کیا ہے میں اس کے لیے اس کو خیر مقدم بھی کہتا ہوں اور اس کا شکر گزار بھی ہوں۔ مولانا صاحب، آپ دونوں سے ایک سوال کہ آزاد کشمیر کا اس وقت بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے 12 سیٹیں مہاجرین، آپ دونوں کا اس پہ کیا موقف ہے کہ آپ ان 12 سیٹوں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا، بلاول صاحب آپ تو چونکہ حکومت میں ہیں، مولانا صاحب نے بھی یہی فرمایا، تو کیا ابھی تک آپ کی وزیر اعظم سے بات نہیں ہوئی؟ اس دن ایوان میں بھی آپ لوگوں نے یہی بات کی، آپ نے مولانا کو سپورٹ بھی کیا، اور ابھی تک حکومت کی طرف سے تو اس پہ کوئی جواب ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر انہوں نے آپ کو کچھ بتایا تو بتا۔ میں آپ کو ذرا اس حوالے سے
بات واضح کر دوں. جہاں تک ہے آپ نے مہاجرین کی 12 سیٹوں کی بات کی ہے، یہ سب چیزیں مذاکرات کی میز پر طے ہوتی ہیں. انہوں نے اگر کہا ہے کہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں تو وہ دلیل دیں گے، اور مہاجرین کے لیے متبادل کیا سوچ ہے اس کو ہم پھر تلاش کریں گے، اس پر ایک اتفاق رائے تک پہنچیں گے. اس کے لیے ڈنڈا اٹھا لینا، اس کے لیے بندوق اٹھا لینا، اس کے لیے انسانی لاشیں گرا دینا، یہ تو مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے اور ایک سیاسی ایشو ہے. اس پر سیاسی لب و لہجے میں سیاسی دلیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، اور ہم اسی کی حمایت کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے مطالبات ہیں یا ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پر بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ انتخابات کی بات کی ہے اور آپ وزارت خارجہ میں بھی ذمہ نبھا چکے ہیں. 2 سوال. سردار تنویر الیاس اگر ان کو ٹکٹ نہیں ابھی تک فیصلہ ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی چھوڑنے کے لیے گیا ہوں، ان کا کیا مستقبل ہے تنویر الیاس صاحب کے بارے میں؟ اور دوسرا، 80 سالہ ہم نے سفارت کاری کی اور آج ہم نے دشمن کو موقع دے دیا کہ دشمن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور بنگال بنانے کا موقع دے دیا گیا ہے. موجودہ آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک آپ کا یہ میرے بھاگ کے ٹکٹس کے سوال ہے، اس پہ میں تو جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹری بورڈ اپنا فیصلہ نہیں کرتی تو میں اس سے پہلے میرا اس پہ تبصرہ کرنا، یہاں تبصرہ کرنا غیر مناسب ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا شکر الحمدللہ آزاد کشمیر میں تگڑا پوزیشن ہے. ہم الیکشن کیمپین لڑنے کے لیے تیار ہیں، اینڈ جو بھی پارلیمنٹری بورڈ فیصلہ لے گا وہ پارٹی کے انٹرسٹ کو، آزاد کشمیر کے انٹرسٹ کو پہلے دیکھیں. جہاں تک آپ نے آپ کا جو تبصرہ ہے آزاد کشمیر کے حالات کے بارے میں تو کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ایسے نہیں، ہم خدا نخواستہ کہ ایسے کبھی توبہ ایسے صورتحال پیدا ہو آزاد کشمیر میں، لیکن ہر پاکستانی کے لیے، ہر کشمیری کے لیے، اگر جو ہم دیکھ رہے ٹی وی اسکرینس پہ، جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، جو تشویش اس پہ ہم نے اظہار کرتے ہیں، اس کا مزاحمت کرتے ہیں، اور ہم اس جیسے مولانا صاحب نے کہا سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل دیکھنا چاہتے ہیں. یہی سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، سیاسی کارکن کے کام ہوتا ہے، اور اپنے مسائل کے لیے آواز اٹھانا، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا، اس کے لیے تو پوری دنیا بھر میں ایک روایت ہے، ایک طریقہ کار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے عوام نے، مقبوضہ کشمیر کے، آزاد کشمیر کے عوام نے اپنے جو کشمیر کی جدوجہد ہے یہ عالمی سطح سے لے کے پوری دنیا میں کہ نسل در نسل رہتے آ رہے ہیں، اور اسی انداز سے جو جینیوئن ایشوز ہیں ان کا حل نکالنا چاہیے. جہاں تک انتہا پسندی کا سیاست ہے، جہاں تک علیحدگی پرست سیاست ہے، جہاں تک قوم پرست سیاست ہے، اس کا مخالفت تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان بھر میں ہم اپنے سیاسی انداز میں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. چیئرمین پہ بھی ایک عوامی ایکشن کمیٹی ایک فریق ہے مذاکرات میں، دوسرا فریق آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے. پاکستان کی جو وفاقی گورنمنٹ ہے اس کا کردار ثالث کا ہے یا فریق کا ہے، یہ بتائیے. بلکہ اسی میں وہ جواب میں نے جو پوچھا تھا کہ وزیر اعظم سے بات ہوئی آپ کی؟ جہاں تک آزاد کشمیر کا حکومت ہو، ریاست پاکستان کی بات ہو، ریاست آزاد کشمیر کی بات ہو، آئی تھنک دیر 2 کمپوننٹ. ایک تو ہمارے اوپر، آزاد کشمیر حکومت کے اوپر، وفاقی حکومت کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ کو، لا اینڈ آرڈر کو، رول آف لا کو قائم کریں. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہمارا ذمہ داری ہے سب سے بڑھ کر حکومت کا، پھر اس کے بعد احتجاج کرنے والوں کا، سیاسی جماعتوں کا، عوام کا، ان کے اوپر بھی قانون اور باقی چیزوں کی ذمہ داری ہے. لیکن میرا سب سے بڑھ کر آزاد کشمیر کا اور وفاقی حکومت کا بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سیاسی انداز میں، چاہے وہ احتجاج کرنے والے ہو، چاہے وہ جو بھی آپ نام دیں، جس بھی تنظیم ہو، کہ ہمیں ان کا سیاسی انداز میں مقابلہ کرنا چاہیے. جب پچھلی دفعہ صدر زرداری صدر بنے تو آپ نے طاہر القادری کے دھرنے بھی دیکھے، آپ نے پی ٹی آئی کے دھرنے بھی دیکھے، آپ نے پھر ٹی ایل پی والے کو سیاست بھی دیکھا ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان کو سیاسی انداز میں ان کا مقابلہ کیا اور سیاسی حل نکالا. جہاں تک قوم پرستانہ اور علیحدگی پرست سیاست ہے پاکستان کے اندر، صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، مختلف علاقے ہو، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی ان قوتوں کا کافی دیر سے ہم سیاسی مقابلہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا تمام مسئلے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے
جس کا سیاسی حل نہ ہو. چیئرمین صاحب ابھی تک جو کہ آپ کی وہاں حکومت ہے مرکز میں بھی حکومت ہے، ابھی تک آپ کی نظر میں کیا سبزیاں کوششیں کی گئی ہیں آپ کی حکومت کی طرف سے وہاں پہ یا پارٹی کی طرف سے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کو الیکشن سے پہلے 27 کو الیکشن ہے معاملات حل ہوتے نظر آتے ہیں؟ جہاں تک کتنا سنجیدہ ایفرٹس میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سنجیدہ ہم رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی رہا ہے، ہمارا حکومت رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے آخری 5-6 مہینے میں یہ حکومت کی ذمہ داری لی آزاد کشمیر میں، اور میرا اپنا پارٹی سے یہ آن دا ریکارڈ ہے، پرائیویٹلی بھی پبلکلی بھی، ایک ہی انسٹرکشن، کوئی اور کام نہیں کہا، صرف ایک انسٹرکشن دیا تھا آزاد کشمیر کا پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کہ ایک معاہدہ ہوا ہے آپ کا اور کشمیر کے عوام کے درمیان، وہ معاہدہ میں نے سائن نہیں کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سائن نہیں کیا، ریاست آزاد کشمیر نے یہ معاہدہ سائن کیا ہے. میرا خواہش یہی تھا کہ الیکشن سے پہلے میں وہ تمام جو معاہدے میں جائز ایشوز آپ اٹھا کے دیکھیں، جو بھی اس معاہدے میں باتیں طے ہوئے تھے اس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا. 100% جو آزاد کشمیر کی حکومت کے اختیار تھا، جو 100% جو آزاد کشمیر کے انڈر پوائنٹس تھے، ان پہ عمل درآمد ہوا. جب آپ یہ سٹیٹمنٹ سنتے ہیں کہ ہم نے 80% مکمل کیا، وہ 80% پاکستان بھر کے ہوں گے. 100% جو آزاد کشمیر حکومت کی کمٹمنٹس تھے اس پہ عمل درآمد ہوا. جو پوائنٹس رہتے تھے جس پہ ہم عمل درآمد نہیں کر سکے، ایک وہ یہ سیٹس کا جو ایشو جس نے آپ نے چھیڑا تھا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اسٹرینتھ پہ، اپنا ووٹس پہ ہم نہیں کر سکتے. نہ ہی یہ احتجاج کرنے والے اپنے شور سے، اپنے زور سے، اپنے دمدہ سے اپنے احتجاج کے پاس. ایک ہی طریقہ ہے آئین میں، قانون میں ترمیم لے کر آنا، اور وہ وہاں کا پارلیمان ہے. وہاں آپ کو ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑتا ہے. اس کنسنسس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس اگر ساتھ ہوتے بھی سے، آپ کو مسلم لیگ نون کا اور باقی ممبران کا کنسنسس بنانا، جو کہ ابھی تک اس میں موجود نہیں تھا. دوسرا، جو وفاقی حکومت کے حوالے سے جو آپ نے وسائل کے ریکویسٹ کرنے ہیں وہ رہتے ہیں. تو جہاں تک ان ایشوز پہ عمل درآمد کرنا، اٹ شوڈنٹ بی اے پرابلم. ہم پہلے بھی چاہ رہے تھے، افسوس کے ساتھ حالات اتنے بگڑ چکے. میں نے تو جو اے پی سی رکھا گیا تھا وہ آخری آزاد کشمیر میں احتجاج سے پہلے، میں نے تو سختی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ پاس بیچا کہ اگر ہم اے پی سی رکھیں گے اور اس کمرہ میں آپ ہوں گے ہی نہیں، تو اس کنسنسس میں آپ اپنا آواز نہیں پہنچائیں گے. تو ہم جو بھی کنسنسس، اور کافی کنسنسس، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت، میرا جماعت، مسلم لیگ، مسلم کانفرنس، جو اٹینڈیز تھے، ہم نے ایک قسم کا کنسنسس بنایا تھا. ایک تو وہاں یہ احتجاج کرنے والے تشریف نہیں لے کر آئے، پر ماضی میں جو بھی ہوا وہ سو ہو گیا ہے. ہمارا کوشش یہ ہے، مولانا صاحب کا خواہش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو سیاسی انداز پہ، سیاسی طریقے سے حل کیا جا سکے. اگر ہمارا ذمہ داری ہے، میں میرا ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ ہمیں اس کا سزا بھی دے دے، لیکن اب کشمیر کوز کو میں یہ نقصان نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو بھی الزام لگا، وفاقی حکومت میں اگر ہم حصہ دار ہیں یا ساتھ ہیں، ان کا الزام ہے، آپ ان پہ لگا دیں. یہ مولانا فضل الرحمان کا نہ آزاد کشمیر میں حکومت ہے، نہ وفاق میں حکومت ہے. انہوں نے ایز اے تھرڈ پارٹی، ایز این امپارشل پرسن، ایک رول کا ادا کر سکتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بات فلور آف دا ہاؤس پہ اب وزیر اعظم صاحب نے سنا بھی ہے، اس پہ بات بھی کیا ہے، وہ جلد وزیر اعظم صاحب مولانا صاحب سے خود رابطہ کرے گا، تاکہ ہم اس ایشو کو، جو پاکستان کے لیے اتنا اہم ایشو ہے، کشمیر خوض سے تعلق رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا شہرک ہے، تو اس وقت ہمارا شہر کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ہم سب کا ذمہ داری ہے کہ ہم اس نقصان کا ازالہ کریں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ سب سے.